عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر 23 فروری کو بزم علقمہ شبلی کے زیر اہتمام تقریب رسم اجرا و جلسہ جازیہ ٹیکہ پاڑا ہونا کے بلیس روڈ میں واقع ریبیکا اسکول کے کلپنا چاولہ ایڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جس میں مغرب بنگال کے معروف شاعر ادیب ناقد ڈاکٹر کلیم حاذق کی ادب و اطفال پر نئی کتاب آسمان کھلونا ہے کا اجرا بدست پروفیسر عاصم شہنواز شبلی ہوا۔ ساتھ ہی ٹیکہ پاڑا کے ہنار طالب علم عزیزم ارشان علی حیدر کو CA کرنے پر جازیہ دیا گیا۔ انہیں سماجی و تعلیمی خدمتگار جناب مامون اختر نے اپنے ریبیکا انسٹیٹیوٹ کی طرف سے مومنٹو اور سرٹیفکیٹ دیا اور IMKR ایجوکیشنل ایوارڈ ڈاکٹر کلیم حاذق کے ہاتھوں سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر محمد منصور عالم نے اپنی افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر کلیم حاذق اور ادب اطفال پر طویل معلوماتی مضمون پڑھ کر سنایا۔ نے سرزمین ہاوڑہ کی سرگرمیوں پر دل پذیر تقریر کی۔ جناب امبر شمیم نے ادب اطفال پر کلیم حاذق کی نئی کتاب آسمان کھلونا ہے اور کلیم حاذق کے تعلق سے کہا کہ مغرب بنگال کا پہلا ادیب ہے جس نے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ برائے ترجمہ حاصل کیا اور کئی سرکاری اعلیٰ عہدے پر فائز بھی رہے۔ جناب عاصم شہنواز شبلی نے حالانکہ ادبی سرگرمیوں کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جناب محمد افضل خان بہت محترک شخص ہیں۔ انہوں نے میرے والد مرحوم علقمہ شبلی کے نام سے منصوبہ دارہ بزم علقمہ شبلی قائم کر کے مجھے دلی مسرت پہنچائی ہے۔ صاحب کتاب جناب کلیم حاذق اپنی کتاب کے اجرا پر تقریب میں موجود تمام ادباء و شرکاء اور اراکین بزم علقمہ شبلی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے علاوہ اظہار خیال کرنے والوں میں مامون اختر، ڈاکٹر واصف اختر، مبارک علی مبارکی، حمید ملک، امتیاز احمد ایڈوکیٹ، جناب نوشاد مومن وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ قیصر اشرفی کی نعت خوانی سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ معروف شاعر جناب طاہر بیگ دہلوی کی دلنشین نظامت نے حاضرین محفل کی سماعت کو خوب متاثر کیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر رفیع علیف انصاری، بسم یوسفی، نصر اللہ نصر، امین عامر، سید حسن، شہزادہ سلیم صاحبان جلوہ افروز تھے۔ منظوم خراج تحسین پیش کرنے والوں میں جناب عبدالرحیم ہلچل، مخدوم ارشد حبیبی، ڈاکٹر سلطان ساحر، جاوید مجیدی اور جناب مظہر امام نے بھی اپنے والد مخدوم ارشد حبیبی کا لکھا ہوا تہنیتی خطہ پیش کیا۔ اسکول کے چند طالبات نے کلیم حاذق کے نظم کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کا منظوم اردو ترجمہ ہم آواز ہو کر پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا۔ اہم شرکاء میں عالمگیر ریاست حسین، شمشید خان، اسلم خان، انوار الحق، وارثی، محمد انیس ظفر، سمیع احمد، عمرہ انیس، ماسٹر شمیم، عطاء المصطفیٰ، سونیا فیروز، نسرین پروین، زویا فاطمہ، غوثیہ پروین، سلمہ پروین، سبیہ خاتون، سبیہ شبیر، ذکرہ احمد کے علاوہ ادب دوستوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ منتظمین میں ماسٹر نثار احمد، ایوب خان، سلطان الحیات، معین النقشبندی، عزیزم کبیر خان، ایوب خان، دومی نے شرکاء کا شکریہ ادا کر کے محفل کے اختتام کا اعلان کیا۔ منصور عالم صاحب نے انجام دیا۔ ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے بہت ہی قریبی دوست جناب قمرالدین ملک، بھائی ڈاکٹر نوشاد مومن، مامون اختر صاحب، واصف اختر صاحب، علی انصاری صاحب، ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں مبارک علی مبارکی صاحب۔ یہ تو اسٹیج کے لوگ ہوئے، اسٹیج کے سامنے بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی میرے بزرگ، کوئی میرے ہم کلاس، کوئی میرے دوست، کوئی میرے عزیز، کوئی میرے کرم فرما، سبوں کا نام لے کے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بس تھوڑی سی باتیں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ محمد افضل خان آج کی تاریخ میں ادب کا ایک استعارہ۔ افضل کیسا لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ابھی وہ وقت بھی نہیں آیا ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ وہ بہت ہی متحرک اور فعال شخص ہے اور چھوٹا بڑا کام وہ کبھی دیکھتا نہیں ہے۔ یا کس کو نوازنا ہے، کس کے بارے میں اعتراف کرنا ہے، یہ بھی اس کی سرشت میں داخل نہیں ہے، بلکہ بغیر مفاد کے، بغیر فائدہ کے دوسروں کا فائدہ پہنچانا اس کا شیوے اول رہا ہے۔ اسی کے لیے افضل خان اور افضل خان کے کام مجھے عزیز رہے ہیں۔ جب بھی وہ مجھے یہاں بلاتے ہیں میں سر کے بل دوڑا آتا ہوں، صرف اس لیے کہ اس کے حوصلے میں مزید اضافہ ہو سکے اور چھوٹا کام کر کے بھی کوئی بڑی منزل تک پہنچنے کا کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور وہ سعادت بھی بہت جلد افضل خان کے ہاتھوں میں آنے والا ہے۔ ورنہ افضل خان جیسی شخصیت سے بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ہاوڑہ میں،
बचमू सब्जेक्ट, मैं किसी टिकिया पाड़ा खाना की बात नहीं, पूरे होड़े की बात करता हूँ कि उसकी आवाज पर प्रोफेसर मंसूर आलम साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है और हमारे कमरुद्दीन मलिक भी, डॉक्टर मंसूर आलम भी, मुबारक अली मुबारकी भी, अंबर शमीम साहब, वाकिफ अख्तर साहब, अली अंसारी साहब, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस बात की के शाहिद हैं कि अफजल खान में कोई ना कोई सलाहियत तो मौजूद है, उसकी बात तो बहरहाल अफजल खान को मिलनी चाहिए। मुझसे बगैर पूछे उसने बज़्म अलक़मा चिल्ली पर आए अदब इक़बाल रख लिया, और जब रख लिया उसके बाद वो मुझे इत्तला देते हैं कि मैंने रख लिया है और इतने तारीख को इसका प्रोग्राम भी है। मैंने कहा कि मैं उस तारीख में तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन समीमे कल्ब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अदब इक़बाल के चिराग को रोशन करने में मगरबी बंगाल में जिस शख्स का सबसे बड़ा हाथ है, उस शख्सियत को हम और आप अलक़मा शिबली के नाम से जानते हैं, और आपने उनके हवाले से एक बज़्म की तश्कील और तामीर करके इस बात का सबूत पेश किया है कि अदब अभी भी दिलों में जिंदा और ताबिंदा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसलिए दूसरी बात जब इन्होंने कहा कि कलीम हादिक साहब के सिलसिले से है, तो मुझे तो सर के बल दौड़ के आना पड़ा कि कलीम हादिक उर्दू अदब के अगर चंद मोतबर, मुनफरिद, मुहतरम और इम्तियाजी वस्फ के साथ अगर किसी का नाम लिया जा सकता है, चंद नाम, तो उसमें मगरबी बंगाल से कलीम हादिक का नाम शामिल होना बहुत जरूरी है। हावड़ा हमेशा से बड़ी शख्सियतों का मस्कन रहा, ये हमारी अपनी कम इल्मी रही है कि हम बाहर के लोगों की जानिब ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। गव्वास कुरैशी है, हानी गौरतपुरी है, कैसर शमीम है, सैयदुल अबरार है, बहुत सारे लोग हैं, बुलंद